جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم طوطے کے حوالے سے مختلف قسم کی معلومات حاصل کریں گے۔ طوطے کو عربی میں الببغاء کہتے ہیں۔ طوطے کے بارے میں علماء کرام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ طوطا پرندہ جو ہے یہ کبوتر کے برابر ہوتا ہے۔ لوگ اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ جس طرح کے مور رنگ و روپ اور خوش آواز ہونے کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، ایسے ہی لوگ طوطے کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ طوطے کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف خصوصیات ہیں۔ طوطا مختلف قسم کا ہوتا ہے، بعض سفید ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معز الدولہ بن بویہ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا پیش کیا گیا تھا۔ طوطے کا رنگ سفید، طوطے کی چونچ اور پاؤں کالے تھے اور چھوٹے ہلکے رنگ کے تھے۔ آج کل طوطے کی اکثر قسمیں نپید ہو گئی ہیں، زیادہ تر ہرے رنگ کا طوطا پایا جاتا ہے۔ طوطا خوش اخلاق، نہایت سمجھدار، نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ طوطے کو زیادہ تر بادشاہ یا امراء ضبط شدہ خبروں سے محفوظ ہونے کے لیے رکھتے اور پالتے ہیں۔ طوطا اپنی غذا وہ پاؤں سے کھاتا ہے، جس طرح انسان ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اکثر لوگ طوطے کی تعلیم کا مخصوص انتظام کرتے ہیں۔ امام فن شیخ ارسطو نے لکھا ہے، طوطے کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آئینہ لے کر اس کے سامنے رکھ کر اس کی صورت کو دیکھتے رہو، پھر آئینے میں دیکھ کر بار بار باتیں کرو تو وہ بھی دہرانے لگے گا اور باتیں کرنا سیکھ جائے گا۔ ابن الفقی کہتے ہیں کہ میں نے جزیرہ رانج میں عجیب و غریب قسم کے طوطے دیکھے ہیں جو ہرے، سفید، زرد رنگ کے تھے اور بلا تکلف کسی بھی زبان میں وہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، طوطے کے گوشت کے حوالے سے امام راکعی نے لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق طوطے کا گوشت حرام ہے۔ اسی کو السمیری نے البحر میں لکھ کر برقرار رکھا ہے، اور اس کے حرام ہونے کی علت گوشت کے خبث کی وجہ سے ہے، اور بعض علماء نے اس کا گوشت حلال قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، زہریلے پرندوں میں سے یہ نہیں ہے، اور نہ ہی چنگل مارنے والوں میں سے ہے، اور نہ تو اس کے مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس سے روکا گیا ہے۔ امام متولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی آواز اور گفتگو سے لوگوں کے انس و محبت رکھنے کی وجہ سے اس کو کرایہ پر لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں صورتوں کو یعنی جائز اور ناجائز کو بیان کیا ہے، بلکہ ہر ان پرندوں کی جن کی آواز سے لوگ مانوس رہتے ہیں جیسے بلبل وغیرہ، دونوں صورتیں امام بغوی نے لکھی ہیں۔ طوطے کے طبی خواص میں سے یہ ہے کہ طوطے کی زبان کھانے سے کلام میں شستگی، فصاحت، روانی، قوت گویائی میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ طوطے کا پتا زبان میں سکل پیدا کرتا ہے۔ طوطے کا خون خشک کر کے باریک کرنے کے بعد دو دوستوں کے درمیان بکھیر دینے سے عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ طوطے کا گوشت دیر میں ہضم ہوتا ہے، مگر دل کو طوطے کا گوشت فرحت دیتا ہے، خاص طور سے پھیپھڑے کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ طوطے کی بیٹ چھائیں اور سیاہی کو دفع کر دیتی ہے۔ اس کی بیٹ کچے سبز انگور کے پانی میں ملا کر آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے اور عشوب چشم سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر کوئی بچہ لکنت سے بولتا ہو تو اس کے لیے طوطے کا گوشت بہترین علاج ہے۔ خواب میں اگر طوطا کوئی دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں طوطا ایک منحوس اور جھوٹے شخص کی شکل میں آتا ہے۔ بعض معبرین نے لکھا ہے کہ فلسفی آدمی کی صورت میں آتا ہے، اس کے بچے بھی فلسفی کے بچے کی شکل میں آتے ہیں، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ طوطا لڑکی یا بچے کی شکل میں رونما ہوتا ہے، اور کبھی طوطے کی تعبیر
یتیم لڑکے یا لڑکی سے کی جاتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، طوطے کے حوالے سے بہترین معلومات آپ نے حاصل کی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔